الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین و عازمین عمرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو لوگ عمرہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر پر حاضری کے لیے منتخب کیا ہے، اور ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادہ پیدا کیا کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کریں۔ انسان کے پاس ظاہری اسباب بہت ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مقبولیت کے لیے اور اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے گھر اور اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کے لیے حاضری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ عام طور سے انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کی کرنے کا جو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی؟ عام طور سے دعائیں بہت ساری ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کو دعا کی توفیق مل رہی ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ احادیث کے اندر دعا کی قبولیت کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کی جو دعا قبول ہوتی ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ مانگتا ہے اپنی سمجھ اور اپنی ضرورت کے حساب سے مانگتا ہے، لیکن انسان کی جو ضرورت ہے، جو اس کے لیے خیر ہے، اس کا علم انسان سے زیادہ اللہ کو ہے۔ بعضی چیزیں انسان مانگتا ہے لیکن اس کے لیے اس میں خیر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں کوئی جو مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے اس کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل،
یعنی دعا انسان کو مصیبتیں اور آزمائش اور پریشانیاں جو نازل ہو چکی ہیں وہ دعا کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، اور جو نازل ہونے والی ہیں، آئندہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آنے والی مصیبتوں کو بھی بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قبول نہیں فرماتے، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناتے ہیں۔ جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے تو انسان کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کیا، اور اس درجے پہ پہنچنے کے لیے جو اعمال کی ضرورت تھی میں نے وہ اعمال نہیں کیے، تو مجھے یہ درجہ کس وجہ سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بہت ساری دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کو ہم نے ذخیرہ بنا کر وہ سارا اجر و ثواب اور ذخیرہ اور درجات میدان محشر میں ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت بندہ آرزو کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تاکہ میرے درجات آخرت میں بلند ہوتے۔ تو انسان جو ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کوئی بھی کام ہو اللہ سے مدد مانگے۔ آپ عمرے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے سب نے پہلے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں آپ کے گھر کو حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کے نبی کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے اس کے اسباب بنا دیجیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں شوق پیدا کیا اور پھر کارروائی کی، پاسپورٹ جمع کیا، پیسے جمع کیے، اور پھر تاریخ بھی مل گئی، ویزا بھی اسٹامپنگ ہو گئی، اور بھی سب تیاریاں ہو گئی ہیں۔ یہ سب قبولیت کی علامت ہے۔ تو اس وقت جو ہے چونکہ آپ کے سفر ہونے والا ہے اور 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر آپ کو جہاں وہاں کے پیش آنے والی جو ضرورتیں ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑوں کا انتظام اور دوسرا جو بھی سامان ہے اس کے لیے ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کی لسٹ بھی بنا کے آپ کو دی گئی ہے کہ کیا کیا سامان آپ کو لے کے جانا ہے اور کیا سامان آپ کو نہیں لے جانا ہے، وہ لسٹ ہے۔ آپ اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس پر ٹک لگائیں کہ یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ تیاری ہو گئی، کپڑے میں نے رکھ لیے ہیں، بستر رکھ لیا ہے، اور جو چیزوں کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے اس کی تیاری کر لیں 10 دن کے اندر۔ اور دوسرے جو چیزیں لے جانے سے منع کی گئی ہیں اس کے اندر بعضی چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں کے حکومتی جو شرائط اور قانون ہیں اس کی خلاف ورزی بھی ہے، بعض سامان یہاں سے نہیں لے جا سکتے، تو وہ بھی اس میں درج کیا گیا ہے۔ تو اس کو اس ٹریننگ پروگرام سے آپ تیاری شروع کر دیں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد جو کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام تو ہے عمرے کی ادائیگی۔ وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد 8 دن غالباً 7 یا 8 دن مکہ مکرمہ میں قیام رہے گا، اور اسی طرح 7-8 دن مدینہ منورہ میں قیام رہے گا۔ وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور مزید معلومات آپ کو کی جائیں گی کہ وقت کیسے گزارنا ہے، کس بلڈنگ میں آپ کو رہنا ہے، اور کیا کیا کام آپ کو وہاں پر کرنا ہے، کیا کیا زیارتیں کرائی جائیں گی، عمرے کا کیا طریقہ ہے، احرام کس کو کہتے ہیں، اور احرام کی کیا پابندیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں بتائی جائیں گی۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے، چونکہ یہ پروگرام کا اعلان 10 بجے سے ہوا تھا، ہم لوگ یہاں 10 بجے سے آ کے بلکہ صبح 8 بجے سے ہم لوگ یہاں پر انتظام میں مصروف تھے، اور میں خود 11 بجے تک یہاں تھا، تو 2-3 حاجی اس وقت تک آئے تھے جن کو عمرے کے لیے جانا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس میں بعض لوگ وہ ہیں جو پہلے جا کے آ چکے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو ابھی گزشتہ جو گروپ گیا تھا اس میں جا کے آئے ہیں، ان کو اپنے تاثرات بیان کرنا ہے۔
چونکہ ہم بولے تو آپ کو وہ نہیں سمجھ میں آتا جو جا کے آنے والا بتا سکتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں ساری چیزیں ملیں گی، لیکن سننے والے کے ذہن میں یہ آتا کہ تم تو بولیں گے کہ ہم سب دے رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھا کو تو وہی لوگ بتا سکیں گے جو جا کر کے آئے ہیں۔ لوگ جو تاثرات دیتے ہیں وہ کوئی ملاحظے کی وجہ سے نہیں دیتے، بلکہ ان کو جو راحت پہنچی ہے وہ راحت کا خیال کرتے ہوئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا راحت ملی، کس طرح عمرہ کرایا گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گلبرگہ میں اور بھی بہت سارے جو ہے گروپ ہیں اور جو عمرے کے لیے حج کے لیے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس گروپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو کون سے بھی گروپ میں گروپ لیڈر خود تربیت کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گا۔ کسی بھی عالم کو بلا کر کے وہ تربیت کراتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چلے گا اور آپ کو وہاں پر لے جائے گا اور بتا دے گا کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہم پہنچ چکے ہیں، آپ کی یہ بلڈنگ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یا طواف کیا جاتا۔ لیکن جو ٹریننگ دینے والے ہیں وہ آپ کو کوئی عالم دین ہوں گے جو آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن اس گروپ کی یہ خصوصیت ہے کہ گروپ لیڈر خود آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہاں پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اتنی زیارتیں وہاں پر کرائی جاتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بولیں گے کہ ذرا آرام کرنے دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم کو باہر لے کر کے گھماتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس سے پہلے گروپ میں جتنے عمرہ کرنے والے گئے تھے ان لوگوں کو ایسی ایسی سعادتیں ملی ہیں کہ میں خود کئی مرتبہ جانے کے باوجود آج تک میرے کو نہیں ملی۔ کعبۃ اللہ کا جو غلاف جو چڑھایا جاتا ہے، جو بنتا ہے، جس فیکٹری کے اندر وہ تیار ہوتا ہے، ہمارے گروپ میں گئے ہوئے لوگ وہاں پر جا کر اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی اس غلاف کے اوپر جو آیتیں لکھی جاتی ہیں اس پر انہوں نے تاگے سے اپنے ہاتھ سے بھی وہاں پر ٹاکا لگایا۔ یہ سعادت ان کو ملی جس کی سعادت ہم کو نہیں ملی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عام طور سے بہت سارے گروپ والے اور اس وقت بتا سکتے ہیں جب ان کو خود معلوم رہنا۔ ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کا اس طرح طواف کیا جاتا، یہ صفا مروہ ہے، یہ اس کی سعی کی جاتی، یہ بلڈنگ ہے اور یہ بلڈنگ میں کس کو کیا روم دینا ہے اور 3 ٹائم کیا کھانا کھلانا ہے، اتنا ہی معلوم ہے۔ باقی جتنی زیارتیں وہاں پر ہیں آپ جو ہے تاثرات میں سنیں گے، جو لوگ گئے تھے وہ بتائیں گے کہ ہم آج تک نہیں سنے تھے کہ یہ چیزیں بھی ہم کو دیکھنے ملیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے وہاں پر۔ تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں جو آج جو ہے یہاں پر ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، چاہے دیر سے آئے لیکن آ تو گئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو جانے والے ہیں وہ تو نہیں آئے، لیکن جو یہاں پر پہنچانے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پوری ٹریننگ لیں، اور مجھے بھی اسی لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اصل جب ٹریننگ شروع ہو تو اس وقت جتنے جانے والے ہیں سب موجود ہو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ پہلے ہی شروع کر دی جائے 10 بجے تو آپ کے پہنچنے تک ٹریننگ ختم ہو جائیں گی، لیکن ٹریننگ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے 15-20 منٹ کے لیے بٹھایا گیا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ خواتین بھی ہیں، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ ہے ہم کو پریشانی والا کام، وہ ہے احرام۔ یہ احرام حاجیوں کو اتنا یہ ایسا دکھتا کہ کیا مصیبت ہے احرام، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم دیا ہے احرام پہننے کا؟ یہ اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے انسان مرنے کے بعد پہنچتا ہے، زندگی میں خود اپنی زندگی میں وہ لباس پہن کر کے جانا ہے جو مرنے کے بعد کسی مرحوم کو پہنایا جاتا ہے، وہ لباس ہم کو پہنا کر کے اللہ اپنے بارگاہ میں بلا رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے، اللہ کے بندوں میں کوئی۔ بس ایک صاحب نے وہاں پر جا کر کے محسوس کیا کہ اب تک جو یہ شعر سنتے تھے کہ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ ہے نہ بندہ نواز. یہ چیز انہوں نے جا کر کے وہاں محسوس کی. وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اب تک سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایک صف میں بادشاہ اور اس کا غلام کیسے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دربار میں سارے بندے سب ایک ہیں. چاہے وہ اپنے علاقے کا کوئی بہت بڑا مالدار ہے یا اپنے علاقے کا بہت بڑا حکمران ہے. ایک ابھی 2-3 سال پہلے جو ہے افریقہ کے صدر کی جو ہے ویڈیو آئی تھی، فوٹو آئی تھی کہ مینا کے میدان میں احرام کی حالت میں زمین پر سویا ہوا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ملک کے صدر ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کا صدر ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کا بندہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یہاں پر کوئی صدارت نہیں چلتی، کوئی وزارت نہیں چلتی، کوئی مالداری نہیں چلتی، یہاں سب برابر ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس حال میں آئیں میرے پاس کہ بکھرے ہوئے بال ہوں اور احرام کی حالت میں ہوں، اور وہ آئیں اور ان کی زبان پر جو وظیفہ ہو وہ یہ ہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بندے کا ترانہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات ذہن میں پہلے ہی بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کائنات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اقرار کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آدمی تلبیہ پڑھتا ہے احرام کی حالت میں. تو بس اس وقت تک پڑھنا ہے تلبیہ جب تک کہ مطاف کے اندر داخل ہو کر اپنا طواف شروع نہ کر دیں، اس وقت تک یہ تلبیہ ہے. جب مطاف میں داخل ہو گئے تو یہ تلبیہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری دعائیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا کہ طواف بھی کر رہے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں. جب حاضر ہو چکے تو اب پھر بولنے کی ضرورت نہیں میں حاضر ہوں. جب تک بلایا نہیں گیا، جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ گئے، اس وقت تک کہنا ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں. لیکن حاضر ہونے کے بعد اب یہ تلبیہ بند ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر دوسری دعائیں شروع ہوتی ہیں. تو عمرے کا مختصر طریقہ آپ کو جو فرائض ہیں، اس کے اندر جو واجبات ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور بقیہ انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا جائے گا کہ احرام کس طرح باندھا جاتا ہے. احرام جو ہے یہ 2 چادروں کا نام نہیں ہے. احرام کی آدمی 2 چادریں لپیٹ لے، ایک نیچے سفید کپڑا اور ایک اوپر سے ایک چادر ڈال لے تو وہ محرم نہیں ہوتا. احرام اس کا اگر 10 دن بھی وہی کپڑوں پر رہے تو وہ محرم نہیں ہے. کب تک نہیں ہے محرم؟ جب تک کہ اس نے نیت نہیں کی. جب نیت کر لیا تو اب وہ احرام میں آ گیا. اب عمرہ کرے بغیر احرام کی پابندیوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مجبوری آ جائے، اب مثال کے طور پہ مجبوری تو آدمیوں کو کم آتی ہے، عورتوں کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے جا رہے ہیں، احرام کی انہوں نے نیت کر لی، اب کوئی ایسی مجبوری آ گئی جو شرعاً ان کے لیے عذر ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت آ جاتی ہے اور 6-7 دن اس میں لگ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب احرام کی پابندی ان کی وہ پوری پاکی حاصل ہونے تک رہے گی. احرام پہن کے گئے، اتفاق ہو گیا کہ جو ہے ایام آ گئے اور جو ان کا عذر ہے، شرعی عذر ہے، وہ آ گیا. تو اب عورت کیا کرے گی؟ اب عورت نیت کرنے کے بعد احرام اتار کے نہیں رکھ سکتی. اسی احرام کی حالت میں اپنی پاکی کا انتظار کرے گی. وہ نہ عمرہ کر سکتی ہے، نہ مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتی ہے سوائے اپنی زبان سے ذکر اللہ کرنے کے. نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتی ہے، نہ طواف ہو سکتا ہے، نہ سعی ہو سکتی ہے. اس لیے علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کوئی عورت عذر میں آ گئے احرام کی حالت میں تو وہ 8 دن تک احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہے. جب پاک ہو جائے تو احرام اتار کے غسل کر کے پھر اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ پھر احرام کے لیے حدود حرم کے باہر جانا ضروری نہیں ہے، وہی جو ہے نیت کافی ہے اس کے لیے، دوبارہ پاک ہونے کے بعد جا سکتی ہے. لیکن مرد حضرات کے لیے احرام کی جو پابندی ہے جہاز میں بیٹھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تو
احرام پہن لیے اور نیت کر لیے، پوچھتے بھی نہیں کہ اب نیت ہم کو کب کرنا ہے۔ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے اور وہاں پر جو ہے ویٹنگ جو ہال ہے وہاں پر ایک مخصوص جگہ ہے نماز پڑھنے کی، وہاں پر آپ کو احرام پہننے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ احرام پہن لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھ لے کے فوراً نیت کر لیتے ہیں۔ اب بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز 12 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اب گرمی بھی ہو رہی، سردی بھی ہو رہی، اب احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ اس لیے آپ کو ٹریننگ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ احرام کی نیت نہیں کرنا ہے، احرام پہننا ہے، اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز مکمل طور پہ اپنی صحیح پوزیشن پہ آ جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں کھانے پینے سے فارغ ہو کر، تو اس کے بعد سونے سے پہلے نیت کرنا ہے۔ آپ کو یہ ٹریننگ میں بتایا جائے گا۔ پہلے سے میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی غلطی سے پہلے سے نیت نہ کریں۔ نیت کرنے سے پہلے جو ساتھ میں آپ کے گروپ لیڈر چل رہے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ مجھے کب نیت کرنا ہے اور نیت کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ بھی طریقہ اس کا اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، کہ بس تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے۔ عربی میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جو عمرے کے لیے اور حج کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ دعا نہیں سکھائی کسی عمل کے لیے جو صرف عمرے اور حج میں ہے۔ عجیب و غریب دعا ہے، اور وہ دعا ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس موقع پر نہ تو حج کرنا مشکل تھا نہ عمرہ کرنا مشکل تھا۔ لیکن ایک بہت بڑے عالم دین نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ عمرہ اور حج کی جو دعا ہے، اس دعا سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے اسلام کی حقانیت کا کہ 1450 سال کے بعد کے آنے والے حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اللہ سے دعا مانگ کر کے حل کر دیا۔ کیا دعا ہے؟ اگر کوئی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی۔ 2 چیزیں اس کے اندر سکھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، عورتیں کہیں کہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اور 2 چیزیں جو ایکسٹرا سکھائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اور دوسرے فرمایا کہ میرے لیے اس عمل کو آپ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، کہ قبول بھی فرمائیے آسان بھی فرمائیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے مشکل اعمال ہیں، حج کرنے کے علاوہ اور بھی مشکل اعمال ہیں۔ کسی انسان کو زکوٰۃ دینا یہ مشکل ہے کہ بھئی پیسے آج کل کسی کو کہیں کہ اللہ کے راستے میں دو، یہ آپ کے اوپر فریضہ ہے۔ تو بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سب سے مشکل مسئلہ ہے زکوٰۃ نکالنا۔ کیوں نہیں نکال سکتے؟ بولے کیوں نکالیں بھائی، مال تو اپنا ہے، ہم کیوں دیں زکوٰۃ؟ نفس کے اوپر ایک بار ہوتا ہے اس کو، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں زکوٰۃ دینا بھی آسان فرما اور میری زکوٰۃ کو بھی قبول فرما، یہ نہیں سکھایا۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھنا، آج کل جو ہے نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، کتنے نوجوان ہم دیکھتے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جن کے قبر پیر میں لٹکے ہوئے ہیں لیکن 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں۔ مسجدوں کے اندر چند لوگ ہیں اور پورا محلہ سویا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے۔ میں خود جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ہر نماز کو جاتے آتے ہوئے کہ مسجد کے قریب ہیں مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، باہر ہیں، موبائل کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، لیکن نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو یہ اتنا مشکل ہم سمجھ لیے ہیں اللہ کے دربار میں آ کر کے نماز پڑھنا، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا ہم کو کہ تم دعا کرو ہر نماز سے پہلے کہ اللہ میرے لیے نماز پڑھنا آسان فرما اور میری نماز کو قبول فرما، نہیں سکھایا۔ لیکن سکھایا ہے تو حج اور عمرے کے موقع پر کہ تم دعا کرو کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کیا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس لیے کہ عمرہ کرنا یا حج کرنا یہ آپ کو اس بات کی اس کے اندر علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے
کہ عمرہ اور حج کے سفر میں کسی انسان کو مشکل کا پیش آنا یہ اس عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ کوئی بولے کہ مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں ہے، آج سے کئی سال پہلے حج کے موقع پر جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ہماری جس روم میں میں تھا، اتفاق سے دوسرے گروپ کے ساتھ جانا ہوا تھا بمبئی کے، وہ جو صاحب تھے گروپ لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ میرے 23 حج ہوئے ہیں۔ اس وقت بولے تھے، وہ آج سے 10 سال پہلے کی بات، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے 23 حج ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، 23 حج کسی کے ہو، ایک حج کر کے پوری زندگی ان کے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگتا۔ ایک صاحب پوچھے کہ پہلے جو حج کرتے تھے آج سے 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، ان کو آج تک حاجی صاحب بول رہے ہیں۔ حاجی صاحب بولے تو نہ لوگوں کو معلوم ہوتا، نام لیے تو نہیں معلوم ہوتا۔ اب 10 حج کر رہے ہیں، کوئی بھی حاجی صاحب نہیں بول رہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو حج کیا آج سے 20 سال پہلے، انہوں نے بڑی مصیبتوں کے ساتھ حج کیا ہے، تو ان کی وہ مصیبتیں آنا اس بات کی علامت تھی کہ ان کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے۔ اور ہم 10 بار حج کر رہے ہیں، 20 بار حج کر رہے ہیں، 23 بار حج کر رہے ہیں، کون حاجی بھی نہیں بول رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سہولتیں تلاش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر وہ عمل کیسے اللہ کے یہاں قبول ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی کہ کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں، اتنے مرتبہ گیا۔ تو وہ حاجی صاحب گروپ لیڈر جو ہے، انہوں نے کہا کہ میرے 23 حج ہوئے ہیں۔ تو میں ایسے ہی باتوں میں کہا کہ لوگ ٹریننگ نہیں لیتے، حج کو آ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہی کیا ہے، بس احرام پہن کے آ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، سعی کر لیے، بال کٹا لیے، عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو گروپ لیڈر تھے، ان کا 23 سال کا حج کیسے قبول ہوا ہم تو نہیں بتا سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ 23 سالوں میں انہوں نے سر کے بال کا حلق نہیں کرایا، وہ انہوں نے جب بھی جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو واجب ہے بال کے کٹانے کا، حلق یا قصر کا، ہمیشہ وہ چند بال کاٹ رہے ہیں، اور چند بال جو کاٹتے ہیں ادھر سے تھوڑے ادھر سے تھوڑے، وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتے، ترک واجب کا گناہ ہے۔ اور اگر اسی حالت میں احرام نکال کے 24 گھنٹے گزار لیے تو ان پر اس عمل کے وجہ سے ایک دم لازم ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، بال بھی ویسے ہی ہیں، البتہ بال نہیں کاٹ رہے سر کے، لیکن ہر ٹرپ میں اپنی داڑھی برابر کاٹ رہے ہیں۔ عمرہ کرے داڑھی صاف، حج کرے داڑھی صاف، جہاں حلق کرا رہے ہیں تو حجام کو یہ بول رہے ہیں کہ میرے حلق کے اوپر کے جتنے بالاں ہیں، سر کے بالاں، داڑھی کے بالاں، مچھیاں کے بالاں، سب کاٹ کے پورا کلین کرو، تاکہ مجھے عمرہ اور حج کرنے کا جتنا ثواب ملا ہے وہ آپ کی دکان میں دفن کر کے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نافرمان بن کے جانا چاہ رہا ہوں، نبی کی سنت کو یہیں پر ختم کر کے جانا چاہ رہا ہوں۔ داڑھی کاٹنے والوں کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو سر پر ٹوپیاں پہنتے ہیں ان پر نالین کا نقشہ ہوتا ہے، نالین مبارک کا نقشہ ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ نالین کا اگر نقشہ کوئی آدمی اپنے سر کے اوپر رکھ کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو نقشہ وہ ہے وہ نالین شریف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے پیروں میں پہنا ہے، نالین کو نالین کہتے ہیں، آپ کے جوتے مبارک جس کو آپ نے اپنے پیروں میں پہنا، ایک صاحب ایمان عاشق رسول اس کو اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنے چہرے سے لگا کے رکھا اس کو کاٹ کے بیت الخلاء کی نالی میں پھینکتا ہے۔ بتائیے کیسے اس کا عمل قبول ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حاجی کی دعا کس وقت تک قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا کس وقت تک قبول ہوتی ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ گھر پہنچنے تک قبول ہوتی ہے، کسی روایت میں ہے کہ 40 دن تک قبول ہوتی ہے، کسی روایت میں ہے کہ 4 مہینے تک قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک تمام روایتوں کو جمع کر کے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ حاجی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے حج اور عمرے کے ارکان کے بعد اللہ کی نافرمانی جب تک نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے پوری زندگی نافرمانی۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی نافرمانی نہیں کرتا تو اس کو یہ پروانہ اور یہ بشارت ہے کہ اس کی دعا جب چاہے قبول ہو۔ لیکن حاجی ہیں،
ماشاءاللہ داڑھی کاٹ رہے ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا حج کے موقع پر کہ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے داڑھی کو نہیں کاٹا، داڑھی تھوڑی تھوڑی آ گئی تھی اور ماشاءاللہ حاجی صاحب بن کے پھر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کو جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی پوری داڑھی کو صاف کیا تاکہ میں مدینہ جا رہا ہوں اور یہی صورت اللہ کے نبی کو بتاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ مجھے آپ کی کسی سنت سے محبت نہیں، یہ ظاہر کروں گا۔ مدینہ جا رہے ہیں اور داڑھی کاٹ کے جا رہے ہیں، تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ داڑھی وزن رہتی۔ ایک صاحب میرے کو پوچھے کہ داڑھی وزن نہیں ہوتی کیا آپ کو؟ میں بولا تمہارے کو مچھیاں وزن نہیں ہو رہے تو میرے کو داڑھی کیسے وزن ہوتی؟ لوگ سمجھتے ہیں داڑھی 1-2-3 کلو کی رہتی، شاید میں چھوڑ لوں گا تو منڈی کہیں تو لٹکنے پڑتی کہ کیا ہے کہ۔ ایک صاحب بولے داڑھی چھوڑنا ہے تو کیا کرنا؟ بولے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرے تو داڑھی خود بخود آتی۔ کاٹنے کے لیے پوچھنا کیا کرنا، چھوڑنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کو سنتوں کے بارے میں بتایا جائے کہ بھئی یہ لباس سنت ہے، بال اس طرح کاٹنا سنت ہے، داڑھی اس طرح رکھنا سنت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا دین میں خالی لباس میں ہی دین ہے؟ کیا داڑھی میں ہی دین ہے؟ کیا دوسرا اور اعمال نہیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا؟ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں اور بھی لوگ، میں بھی اس کو مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے ایک نیا جوڑا کپڑا سلائے انہوں نے، کیونکہ دوسرے دن ان کو سسرال جانا تھا۔ نیا جوڑا سلائے، رات میں پہن کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ جو پیجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے ٹیلر نے اس کو بڑا لمبا سی دیا ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں یہ اس طرح لمبا پیجامہ پہن کے جاؤں گا تو سسرال والے بولیں گے بڑے بھائی صاحب کا پیجامہ پہن کے آیا شاید، اس لیے اپنی اماں کو بولے کہ امی جان میرے پیجامہ بہت لمبا سی دیا، ناپ سے زیادہ لمبا سی دیا، کل جا رہا ہوں سسرے کو بھی سلام کرنا ہے، ساس کو بھی سلام کرنا ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا پیجامہ اچھا نہیں لگ رہا، 4 انچ کاٹ کے اس کو ذرا چھوٹا کرو۔ تو اماں بولے میرے کامان بہت ہیں، میرے کو نیند بھی آ رہی ہے، میں نہیں کر سکتی، تیری جورو کو بول لے جا بول کے بولے۔ اب جا کے بیوی کو بولا تو بھی کاٹ، تیرے اماں کنے جانا ہے نا صبح میں، تو بھی ساتھ رہنے والی ہے، ذرا پیجامہ کاٹ کے صحیح کر دے۔ انہیں بولے میرے کو بہت سا کام ہیں، سامانہ جمع لینے کا ہے، بیگ تیار کرنے کا ہے، چھٹیاں میں جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت کام ہیں، میرے سے نہیں ہوتا۔ تو بیوی بھی نہیں کری، اماں بھی نہیں کرے، تو بہن کو بولے آپا تم تو کرو۔ آپا بولے بھائی جان کے کامہ بہت ہیں، پھر تیرے کے کامہ میں کہاں کروں، انہوں بھی نہیں کرے۔ آخر میں بولے بیٹی کچھ بولتا ہوں، بیٹی کو بولے یہ 4 انچ پیجامہ کم کر کے چھوڑ، کل تیرے نانی کنے جانا ہے، تو بھی ساتھ رہتی، ابا اچھے دکھتی ہیں کیا لمبا پیجامہ؟ انہیں بولی نہیں میرے کو بہت پڑھنا ہے، میرے کو ہوم ورک بہت ہے، یہ ہے، سب اس کا انکار کرے۔ ان بولے جان دے سو جا تو میں ایسے ہی، صبح دیکھیں گے۔ لیکن ماں کو خیال آیا کہ بچہ اتنے پیار سے بولا، اس لیے ماں 4 انچ کاٹ کے کھوٹی کو لگا دی پیجامہ۔ بیوی بولی صحیح بھی گھر کو جائیں گے ہمارے تو شوہر اچھے نہیں لگیں گے، انہیں 4 انچ کاٹ لی۔ بیٹی بولی ہمارے ابا اتنی سنتے ہیں، انہیں 4 انچ کاٹ دی۔ بہن بولی پیار سے بولا میرا بھائی بول کے ان 4 انچ کاٹ دی۔ صبح میں سسرال جانے کا نمبر آیا، نہا دھو کے کرتا تو پہنے، پیجامہ پہننے گئے تو وہ چڈی بنا ہوا تھا، پوری چھوٹی چڈی بنی ہوئی ہے۔ کیوں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو ہم اگر ہر چیز کو اسلام اور شریعت سمجھ کر کے ایک ایک چیز کو چھوڑتے جائیں گے تو اسلام کا بھی اسی طرح ستیاناش ہوگا۔ ساری شریعت داڑھی میں نہیں ہے، لیکن شریعت کا اتنا اہم حصہ ہے کہ مسلمان ظاہر ہونے کے لیے داڑھی کا چھوڑنا، کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، کل اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم چہرے پہ داڑھی سجانے کی نیت کریں، یہ نہیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں گے، بلکہ یہ نیت بھی ضروری ہے کہ جتنے گناہ آج تک مجھ سے ہو رہے ہیں میں اس کی توبہ کر کے جاتا ہوں اور آئندہ بھی ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کی ارادہ کرتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ عام طور سے یہ ہے کہ جس انداز سے جا رہے ہیں اسی انداز سے آ رہے ہیں، بلکہ ایئرپورٹ میں ہم حاجیوں کو اور عمرہ کر کے آنے والوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں، اسی انداز سے آتے ہیں جس انداز سے جاتے ہیں۔ وہی انداز ہے، پیجامہ ٹخنوں کے نیچے، پینٹ ٹخنوں کے نیچے، داڑھی بالکل منڈی ہوئی، اور ماشاءاللہ پورے چہرے پہ جتنے بال مردانیت کی نشانی تھی وہ سارے مٹا کے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی پوری داڑھی کاٹ لیا، پورے مچھیاں کاٹ لے کے جا کے بیوی کو بولا کرتے کیسا دکھ رہا ہوں؟
انہیں بولے میری اوڑھنی پہن لیو، تم میں سیم دکھتی ہوں، تو اوڑھنی ڈال لیو، آئینے کے سامنے ٹھہریں گے، ہاں کچھ تو فیشن کا تصدق، کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتت میری صورت ان کی صورت ہو گئی۔ آدمی جو ہے حجام کے پاس گیا تھا اور اس نے فیشن کے لیے چھوٹی سی ایک داڑھی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں رکھنے کا کہا تھا، پوری کاٹنے کے لیے حجام نے اس تنکے کو بھی اڑا دیا۔ تو ایسا معلوم ہوا کہ حجام کا بھی تھوڑا حصہ ہو گیا، کچھ تو فیشن کا ہو گیا، اور رفتہ رفتہ بیوی کی جو صورت تھی وہی ہماری صورت ہو گئی۔ ایک صاحب کو ایک مولانا نے کئی مرتبہ ترغیب دی کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے، داڑھی رکھ لیجئے، سنت ہے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے عمل کیا اور چہرے پر اتنی لمبی داڑھی سجائی تو مولانا نے پوچھا الحمدللہ آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں سنت سمجھ کر کے داڑھی نہیں رکھا، میں اس لیے رکھا ہوں کہ کینسر کی وجہ سے میرے آپریشن ہوا ہے اور میرے گال میں ایک سوراخ پڑ گیا ہے اتنا بڑا، ایک پھوڑا ہو گیا تھا، اس کو کاٹ کے نکالا گیا تو میرے گال میں سوراخ ہو گیا، اس سوراخ کو چھپانے کے لیے میں نے داڑھی جو ہے چھوڑ لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنت سمجھ کر کے چھوڑتے تو اللہ اس بیماری سے بھی حفاظت کرتے اور سنت کا ثواب ملتا، اب اپنے عیب کو چھپانے کے لیے رکھے۔ تو پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ جتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس کی ہم توبہ بھی کریں، اور آئندہ کے لیے ارادہ کریں کہ میں اس سفر کے بعد تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ وہاں پر جا کر حجر اسود کا بوسہ لے کر یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، بالکل نہیں۔ حجر اسود جو ہے یہ ایک مہر ہے، انسان کی زندگی پر ایک مہر لگتی ہے کہ جس انداز سے وہ جاتا ہے، جس نیت سے جاتا ہے، مہر لگتی ہے۔ اگر وہ سدھرنے کی نیت، اصلاح کی نیت سے جاتا ہے تو آنے کے بعد کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرتی۔ اگر نہیں، اس کے بعد نہیں سدھرا تو پھر اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ کہیں اس کی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے سفر سے پہلے نیت کر لیں، اور کسی کا لین دین باقی ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لین دین باقی ہے، قرضے ڈبا رہے ہیں لوگ، جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر جو ہے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ دینا لینا ان کا اتنا باقی ہے، اور عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، حج کے اوپر حج کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے مخلوق کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح ہو جائے، پھر خالق کے پاس ہم لوگ پہنچیں تو ہمارا وہ عمل قبول ہوگا۔ تو لینا دینا، کسی کو ستایا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، اور بہنوں کا حصہ بہت سارے لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں حصہ دینا بہنوں کا ضروری نہیں سمجھتے۔ بہنوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بہنوں کو حصے سے محروم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد 10 حج کرے، 50 عمرے کرے، اس کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ حقوق العباد ادا نہ کیا ہو۔ کسی کا لین دین باقی ہے، اگر وہ ادا نہیں ہوتا، حج اور عمرے سے اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بہت آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے لوگ ہیں جو اس سال ارادہ کر رہے ہیں لیکن اسباب نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ احرام کی جو حالت میں ہیں، صرف 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، باقی بہت آسان کام ہے۔ آپ کو بعض لوگ لنگی پہننے کے عادی ہیں تو اسی طرح احرام کی نیچے کی چادر ہے، اور سردی میں چادر اوڑھنے کے عادی ہیں تو وہ اوپر سے ڈال لینا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اندر جو کپڑے پہنتے ہیں وہ پورے کپڑے اتارنا ہے، صرف احرام کی حالت میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا جو جسم کی حیت کا ہے وہ نہیں پہن سکتے۔ 2 فرض تو ایک یہ ہیں کہ ایک تو ہے احرام پہننا، اور دوسرے ہے کہ طواف کرنا، یہ دونوں بھی فرض ہیں، اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق کرانا، بال کٹانا، یہ 2 واجب ہیں۔ یہ 4 عمل ہونے کے بعد آدمی عمرے سے فارغ ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ میں بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل کے وہاں کے جو حالات ہیں، صرف ان لوگوں کو مطاف میں آنے کی اجازت ہے جو احرام کی حالت میں ہیں، صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا لاک ڈاؤن سے پہلے کا کہ جب چاہے آپ مطاف میں جائیے، جب چاہے طواف کیجئے، جب چاہے عمرہ کیجئے، اور جب چاہے حجر اسود کا بوسہ لیجئے،
جب چاہے حتیم میں جائیے، اب نہیں ہے وہ۔ اب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو اندر آئے گا اسی کو لیا جائے گا، جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ طواف کرنا چاہتا ہے تو مسجد کے اندر سے اوپر کے حصے میں کرنا ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں طواف کرنے نیچے سے جا سکتا ہوں، اوپر سے نہیں کر سکتا۔ نیچے سے جو طواف ہوتا ہے وہ 15 منٹ میں ہوتا ہے، اوپر سے جو طواف ہوتا ہے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اب کریں گے کیسا؟ اس کا ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس احرام کو آپ نے عمرے کی نیت سے پہن لیا ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد طواف کر لیے، دوسرا فرض ادا ہو گیا، تیسرا واجب ہے جو سعی کرنا ہے وہ بھی ادا ہو گیا، چوتھا کام ہے باہر نکل کے حلق کرانا۔ حلق کے معنی یہ ہیں کہ سر کے پورے بال صاف کرنا، قصر کے معنی یہ ہیں کہ پورے بالوں کو باریک کرانا۔ یہ 2 کام کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آدمی عمرے کے تمام ارکان سے فارغ ہو گیا، اب احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، اب وہ نارمل حالت میں ہے، صرف اس کے جسم پر 2 کپڑے پڑے ہوئے ہیں احرام کے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب دوبارہ واپس پھر جائیے حرم شریف کے اندر، اسی احرام کی حالت میں آپ 10 طواف کیجئے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ اس کے اندر دھوکہ دینے کی کوئی صورت ہے۔ آپ فارغ ہو گئے ہیں، میں بلڈنگ نہیں جا رہا، میں کپڑے نہیں بدل رہا، بہت اچھی بات ہے، اسی احرام کی حالت میں آ کر کے طواف کریے، کنٹینیو کیجئے، اور 2-4 کیجئے، 5-6 کیجئے، پھر اتاریے احرام۔ یہ آسان صورت ہے۔ اب یہ کپڑے میں جا کر کے طواف کرنا، ایک دن میں 1 طواف کر کچھ نہیں ہوتا۔ مل صاحب وہ ہم لوگ بلڈنگ میں رہتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا وہاں پر بھی جانے کے بعد نہ تو حرم کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ تو پھر طواف کر رہے ہیں، وہ بلڈنگ میں بیٹھے، وہیں بلڈنگ سے باہر اترے، مصلی بچھائے، نماز پڑھ لیے، پھر اندر گئے۔ کام کیا ہے وہاں پر؟ لڑنا جھگڑنا، یہی کام، کیا کھانے ملا، ناشتے میں میرے کو نہیں ملا، میرے کو وہ نہیں ملی، میرے کو یہ نہیں ملا، یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ طواف پر طواف، سعی کر رہے ہیں، عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے وہ حج میں تھے اور اب وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 50 طواف میں نے ایک دن میں کیے ہیں، 50 طواف۔ اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہاں پر جب تک رہے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے روزانہ ایک عمرہ کیا، اور ایک مرتبہ تو بتایا کہ آج کے دن میں نے 2 عمرے کیے۔ انہوں نے سوچا کہ کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے پوری دنیا الگ ہے، لیکن اللہ کے دربار میں حاضری کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پورا وقت حرم شریف میں گزارو، صرف کھانے کے لیے آؤ، اور رات میں آ کر کے سونا ہے تو سو جاؤ، باقی اس سے زیادہ حرم کی عبادتیں، حرم کی نمازیں، طواف جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ قبروں کا طواف کرنے والے تو کہاں بھی کر سکتے ہیں، قبر کہاں، گھر میں بھی بنا لے سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف صرف مکہ مکرمہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جو عبادتیں وہاں کرنا ہے وہ کریں، اور پھر مدینہ پاک کا انشاءاللہ آخر میں جو کچھ بولنا ہے، مدینہ پاک کی حاضری، اس کے آداب، اور وہاں پر جا کے کیسے وقت گزارنا ہے بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئی ہیں اور جو آئندہ کہی جائیں گی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔